نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات بہت زیادہ نظروں کے سامنے آ رہی ہے کہ لوگ طالب مولا بننے کے لیے اللہ کے فقیروں کا، صوفیاء کرام کا، پیران اعظام کا دامن تھامے ہوئے ہیں، اور صوفیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور طالب مولا کی راہ سلوک طے کرنے کے لیے کوشاں ہے، محنت مشقتیں کرنے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن نہ جانے وہ کون سی بات ہے جو اللہ والوں کے فرمودات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اور جو شروعات کرنا چاہتے ہیں راہ سلوک کی، ان کی ذہنوں میں اللہ والوں کی پر اسرار باتیں جو ہے نہیں سما پا رہی ہے۔ اس کی بھی چند وجوہات ہے کہ اللہ والوں کی باتیں جو ہے جو آنا چاہتے ہیں لیکن ان کی باتوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں بیٹھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور اللہ والوں کی باتوں کو بھی جو ہے وہ ایک دم کامن لیول پہ لے کر کے جا رہے ہیں، جبکہ اللہ والوں کے جملے وہ اسرار و رموز سے پور ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ والے جو بیان کر رہے ہیں وہ اشارے ہیں، اور اشارہ صرف پا کر نہیں رک جانا ہے، بلکہ اشارے سے جس کی طرف اشارہ ہے اس حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنا ہے، اور اس حقیقت تک لوگ نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کی بارگاہ میں طالبین آ کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ تعلیم دے رہے تھے، بزرگ رموز و اسرار بیان فرما رہے تھے، لوگ سن رہے تھے، انہی میں سے ایک آدمی یک بیک ان بزرگ علیہ رحمہ کی بات کو کاٹتا ہے اور کہتا ہے، حضرت کچھ عجیب اور پر اسرار بات بتائیے، کچھ بے مثال بات بتائیے، کچھ لاجواب بات بتائیے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ارے نادان، تجھے لاجواب بات پانا ہے تو لاجواب بات پانے کے لیے تجھے بھی لاجواب بننا پڑے گا، بے مثال بات پانے کے لیے تجھے بھی بے مثال بننا پڑے گا۔ جبکہ وہ بزرگ اسرار و رموز کی ہی بات کر رہے تھے، اس کی سمجھ میں وہ بات نہیں آئی۔ یعنی سمجھیے بات کو کہ صرف دینے والا سخی نہیں ہونا چاہیے، ایک دینے والا بہت سخی ہے، وہ اتنا دے سکتا ہے
اتنا دے سکتا ہے کہ پوچھیے مت، لیکن اگر لینے والے کا دامن ہی تنگ ہوگا، دامن ہی چھوٹا ہوگا، تو اس کے دامن میں آئے گا کیا؟ جتنا اس کا دامن ہے، جتنا اس کا ظرف ہے، جتنا اس کا برتن ہے، اتنا ہی اس میں آئے گا۔ اور دینے والا سخی ہے تو کیا بات ہے؟ تو سخی کے در پر بھی جاؤ گے تو آپ کے پاس برتن بھی بڑا ہونا چاہیے، آپ کے پاس ظرف بھی بڑا ہونا چاہیے، کہ وہ سخی جو دے رہا ہے، تو وہ سخی جو بے مثال سخی ہے اس سے لینا ہے تو آپ کا دامن بھی بے مثال ہونا چاہیے، کہ سخی جو جو دے رہا ہے وہ آپ لے سکو۔ تو دامن کے جو ہمارا دامن ہے اس کا قصور ہے کہ وہ تنگ ہے، دینے والا تو اسرار و رموز ہی دے رہا ہے، وہ جو اشارے کر رہا ہے وہ بہت بلندی کے اشارے کر رہا ہے، لیکن جس کا دامن ہی تنگ ہے، جو خود بے مثال نہیں، وہ کیسے ان کی بے مثال باتوں کو سمجھ پائے گا؟ ایک آدمی زمین پہ کھڑا ہے اور ایک آدمی بلندی پہ کھڑا ہے، وہ بلندی سے جو 50 مالے کی منزلہ عمارت کی بلندی سے چلاتا ہے، وہ اس کی آواز کو زمین پہ نہیں سن پا رہا ہے، بس جو لپنگ چل رہی ہے، جو ہونٹ ہلا رہا ہے، بس اس کے ہونٹ دیکھ کر کے اپنا اندازہ لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ باتیں زمین کی چل رہی ہے، باتیں جو ہے عام چل رہی ہے۔ باتیں عام نہیں چل رہی ہے، باتیں بے مثال چل رہی ہیں۔ لیکن تجھ کو جو ہے، تو جو زمین پہ کھڑا ہے، تجھے کچھ منزلیں اوپر چڑھ کے جائے گا، تو جیسا جیسا تو منزلہ اوپر چڑھتے جائے گا تو ان کی بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جب کسی چیز کو فضا میں اڑایا جاتا ہے تو دو قوتیں کام کرتی ہیں۔ اگر کسی پلاسٹک کی گیند کو فل انرجی کے ساتھ ہوا میں اڑاؤ تو دیکھو وہ کتنا بلند جائے گا، اس کی بلندی۔ اور اتنی ہی انرجی کے ساتھ اگر میں ربر کی گیند کو پھینکوں گا تو وہ کتنی بلندی پہ جائے گا۔ اگر اتنی ہی انرجی کے ساتھ میں لکڑے کے گیند کو پھینکوں گا تو وہ کتنی بلندی پہ جائے گا۔ اور اتنی ہی انرجی کے ساتھ اگر لوہے کے گیند کو پھینکا جائے تو وہ کتنی بلندی پہ جائے گا۔ سب کو ایک ہی انرجی کے ساتھ پھینکا گیا، ایک ہی قوت کے ساتھ پھینکا گیا، لیکن آپ دیکھو گے پلاسٹک کا گیند جو ہے اس کی بلندی کچھ اور ہوگی، لکڑے کی گیند کی بلندی کچھ اور ہوگی، ربر کی گیند کی بلندی کچھ اور ہوگی، لوہے کی گیند کی بلندی کچھ اور ہوگی۔ تو پتہ کیا چلا؟ پھینکنے والے نے تو اپنی پوری قوت کے ساتھ پھینکا ہے، لیکن پھینکنے والے کے ساتھ ساتھ جو چیز اوپر جانے والی ہے اس گیند میں بھی وہ صلاحیت ہونا چاہیے کہ وہ کس صلاحیت کے ساتھ ہے۔ پلاسٹک کرے گا ہوا کے ساتھ بہہ جائے گا، تھوڑا سی اور طاقت لے گا لکڑے کا اوپر جائے گا، لوہے کا رہے گا تو وہ بھی اپنی بلندی پائے گا، اور ربر کا رہے گا وہ اپنی بلندی پائے گا۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ صرف پھینکنے والی ذات، فیض پہنچانے والی ذات جو آپ کو فیض دے رہا ہے، وہ پیر تو کامل ترین فیض دے رہا ہے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو پلاسٹک کا گیند بنا رکھا ہوگا تو آپ کون سی بلندی پہ جائیں گے؟ آپ وہ بلندی نہیں پا سکتے جو ربر کا گیند بلندی پا سکتا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو پلاسٹک بنا رکھا ہے۔ آپ پلاسٹک بن گئے اور کہہ رہے کہ یار ہم کو بلندی پہ پھینکو، تو آپ بلندی پہ نہیں جا رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے ربر نہیں بنا پائے، ربر کا گیند نہیں بنا پائے۔ آپ اپنے اندر وہ خوبی نہیں بیدار کر پائے، جیسا کہ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میری بے مثال بات کو سمجھنے کے لیے تجھے بے مثال بننا پڑے گا۔ اگر تو بے مثال بن جائے گا تو میری مثال والی باتوں کو بھی بے مثال سمجھنے لگ جائے گا، اس کے اندر کی بے مثالیت کو نکال لے گا۔ اب بات کہتے ہیں کہ
ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی بارگاہ کے اندر بات چل رہی تھی، وہی اسرار و رموز اولیاء کرام جیسے بیان کرتے ہیں، ان کی محفلوں کا جو رنگ ہوتا ہے وہی رنگ و سرور چالو تھا۔ اسی رنگ کے اندر حاکم وقت آ کر کے اس اللہ والے کی بارگاہ میں بیٹھا، اللہ والا کچھ باتیں سمجھا رہا تھا۔ تو اس حاکم نے پوچھا کہ آخرکار آپ اتنا سمجھا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے مریدین تڑپ رہے ہیں، آہو فگا کر رہے ہیں، کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی بلبلا رہا ہے۔ آخر آپ تو جو بات کر رہے ہیں مجھے ایک دم کامن بات لگ رہی ہے، لیکن آپ کے مریدوں میں کچھ تڑپ رہے ہیں، کوئی کسی کی چیخیں نکل جا رہی ہیں، کسی کو روتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کسی کے چہرے کی رنگت بدلی ہوئی ہے، ایسا کیوں؟ تو بزرگ علیہ رحمہ جواب دیتے ہیں کہ تو نے تیرے اندر والے کو جو ہے سوار کے نہیں لایا، تو تیرے اندر والے سے دور ہے، تو تیرے باطن سے دور ہے، اس لیے تجھے جو ہے میرا باطن نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو میرے صرف ظاہر کو سمجھ پا رہا ہے، تو میرے ظاہر کو بھی کامل ترین نہیں سمجھ پا رہا ہے، جبکہ یہ میرے مریدین ہیں، یہ میرے ظاہر کو بھی سمجھ رہے ہیں اور میرے باطن کو بھی سمجھ رہے ہیں۔ تو بات یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ سے جو اپنے اندر اپنے آپ کی طرف جو قدم بڑھانا ہے اس میں ہم ناقص ہوتے ہیں، اور ہم کو پیر کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پیر کی بارگاہ میں تو بیٹھتے ہیں، کئی مرتبہ جاتے ہیں، ہر روز حاضری دیتے ہیں، ہر روز تعلیم میں بیٹھتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ہمارے اندر والے کو سمجھانا رہتا ہے۔ جیسا نہ کہتے ہیں نا، جب کوئی انسان مر جائے تو کیا کہتے ہیں کہ فلاں آدمی گزر گیا، تو مطلب کوئی تھا جو گزر گیا نا، تو جو تھا اس سے قریب کیوں نہیں ہوا گیا؟ اس سے وہ جو اندر تھا اس سے اگر قریب ہوتے تو کچھ ظاہر ہو کر کے سامنے آتا، کچھ روبرو سامنے آتا۔ آپ کہیں گے کیا باطن میں کچھ روبرو آ سکتا ہے؟ ہاں آ سکتا ہے، لیکن اس کی کیسے آ سکتا ہے وہ؟ تو بالکل یہ سمجھیے جیسے کہ آپ سانس لیتے ہیں، دیکھو آپ گرمیوں میں سانس لو، آپ کا دم جو ہے گرمیوں میں چلے تو آپ کو آپ کی سانس نظر نہیں آتی، جو آپ دم لے رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں، جو آپ کا نظام تنفس جو چالو ہے، تو آپ کی یہ سانس جو آپ جو ہے آکسیجن لے رہے ہو، کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑ رہے ہو، آپ کو کچھ جو ہے نظر نہیں آ رہا ہے۔ لیکن جب آپ ٹھنڈیوں میں سانس چھوڑتے ہو، جب آپ کڑک ٹھنڈی کے اندر سانس چھوڑتے ہو، تو دیکھو آپ کو باقاعدہ جو ہے آپ کی سانسیں باہر آتی ہوئی نظر آتی ہے، اور وہ جو ہے اس ہوا ایک جو ہے شکل لیتی ہے، اس کی صورتیں نظر آتی ہیں۔ تو جبکہ وہی پہلے جب لطیف تھی تو آپ کو نظر نہیں آ رہی تھی، جیسے ٹھنڈک کے ذریعے اس میں کثافت آئی تو وہ آپ کو دکھنے لگی۔ تو ویسے ہی جو آپ کے باطن کے اندر آپ کی جب چشم باطن واہ ہو اور وہ آپ جب اس پہ آپ کی نظر ٹھہرے تو آپ کا باطن بھی اسی طریقے سے آپ کو نظر آتا ہے۔ جیسے گرمی کے موسم کے اندر آپ کو اپنی سانس نظر نہیں آتی اور ٹھنڈی میں نظر آتی ہے، ویسا ہی جو ہے آپ کا باطن بھی آپ کے سامنے روبرو آ سکتا ہے، لیکن کب؟ وہ جب اس کے اندر آپ کی توجہ کی کچھ جو ہے توجہ کی ٹھنڈک سے، آپ کے قلب کی سکون سے، جو اس میں جب آپ کی نظر ٹھہرے، آپ کی جب وہاں نظر ٹھہرے گی تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ آپ کا باطن کیسا ہے، اور وہ جو روبرو پیر جو کہہ رہا ہے وہ کہ باطن کی کس منزل کی جانب سے کہہ رہا ہے، کہ آپ کے ذہنوں کے پردے کھل سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ جو باطن کی چیز ہم کو کھولنا ہے، تو آخر ہم یہ باطن کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے جو ہے نگاہ ہم اپنے باطن کی جانب اپنا رخ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کا واحد ذریعہ جو ہے وہ پیر ہی ہے، اس کا واحد ذریعہ۔ کیونکہ اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ بھائی
آپ کو آپریشن کرنے آتا ہے؟ میں کہوں گا نہیں آتا ہے۔ تو کہنا بھائی آپریشن آپ کیسا سیکھا، آپریشن کرنا کیسا سیکھو گے؟ جسم کو آڑا ٹیڑھا کاٹ لینا، یہاں سے چیری مار دو گے، وہ بھی آپریشن ہے۔ لیکن باقاعدہ منظم طریقے سے آپریشن کرنا، جس سے جو ہے آپ کو صحت ملے اور آپ کے اندر کی کوئی بیماری ہے اس کو آپ صحیح کر سکو، وہ کیسا کر پاؤ گے؟ تو ہم یہی کہیں گے بھائی اگر آپ کو آپریشن کرنا سیکھنا ہے تو آپ کو کسی سرجن کا شاگرد بننا پڑے گا، کسی ڈاکٹر کے ہاتھ کے نیچے جانا پڑے گا، اور اس کے ہاتھ کے نیچے آپ کو پریکٹس کرنا پڑے گی۔ وداؤٹ پریکٹس آپ جو ہے آپریشن نہیں کر سکتے۔ تو ویسا ہی جو ہے آپ کو جب اپنے باطن کی جانب قدم بڑھنا ہے تو ایسے کی بارگاہ میں جانا ہی پڑے گا، ایسے پیر کامل کی بارگاہ میں جانا ہی پڑے گا جو باطن میں جانا سکھاتا ہے، جن کی بارگاہ سے باطن میں جایا جائے۔ اچھا، اب ہم ایسے کی بارگاہ میں جاتے بھی ہیں، لیکن اب باطن کی تعلیم لینا ہے، ہم ان سے وہ تعلیم نہیں لے پاتے۔ اس کی وجوہات بہت ساری ہیں، لیکن یہ سمجھیے کہ جو باطن میں جانا چاہتا ہے اور پیر سے واقعی میں یہ باطنی فیض پانا چاہتا ہے، تو یہ میری بتائی ہوئی 5 باتوں کی طرف توجہ دے۔ اگر آپ اس پر توجہ دیں گے اور عمل پیرا ہوگے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے باطن، آپ اپنے پیر و مرشد کی باطنی فیضان و کرم سے بھی مالا مال ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ آپ کی عقیدت و محبت اپنے پیر سے سچی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ کی عقیدت و محبت جس پیر سے آپ باطنی فیضان لینے گئے ہو، ظاہری باطنی رموز اور یہ سب جو آپ فیضان، انوار و تجلیات کے فیضان حاصل کرنے گئے ہو، اگر آپ کی عقیدت ہی اس سے سچی نہیں ہے، آپ کی محبت ہی اس سے سچی نہیں ہے، تو آپ کچھ نہیں پا سکتے ہیں۔ اس لیے صوفیاء کرام اکثر کہا کرتے ہیں کہ اگر کوئی سچی عقیدت والا کسی جھوٹے پیر کے پاس بھی چلے جائے تو وہ کچھ نہ کچھ پا لیتا ہے، اور کوئی جھوٹی عقیدت والا سچے پیر کے پاس بھی چلے جائے تو وہ کچھ نہیں پاتا۔ تو سب سے پہلی چیز تو آپ اپنی عقیدت و محبت کو خالص رکھے، سچی رکھے۔ پھر دوسری کیا ہے، جب محبت آپ کی صحیح ہے تو اب پیر کی بارگاہ کی حاضری ہونا چاہیے، پیر کی بارگاہ، پیر کی صحبت ملنا چاہیے، پیر کا ساتھ ملنا چاہیے۔ پیر کی بارگاہ میں آپ حاضری دیں گے، ان کی بارگاہ میں ان کی صحبت اختیار کریں گے، ان کی صحبت میں تعلیم لیں گے، تو اس سے آپ کے اوپر ایک عظیم اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جو صحابہ کرام کو پوری امت میں سب سے اونچا درجہ ہے، کہتے ہیں کہ بڑے سے بڑا غوث، بڑے سے بڑا قطب، بڑے سے بڑا ابدال جو ہے کسی صحابی کے جو ہے قدم تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو وہ صحابی کو صحابی جو کہہ رہے ہیں، تو یہ صحابی لفظ خود صحبت سے بنا ہوا ہے، یعنی حضور کی صحبت پایا ہے، حضور کے دیدار کو پایا ہے، حضور سے تعلیم، ایمان کی تعلیم پایا ہے، اور اسی تعلیم کے ساتھ رخصت ہوا ہے تو اس نے صحابیت کو پایا، اس نے صحابیت کو پایا۔ تو پیر کی صحبت پانے کا اگر اہمیت سمجھنا ہے تو یہ سمجھنا پڑھنا پڑے گا، جس نے رسول کی صحبت پائی، جس نے حضور کی صحبت پائی، دیدار پایا، ان سے ایمان کی تعلیم پائی، تو ان کے تو وارے ہی نہیں آ رہے ہیں۔ تو پہلی چیز یاد رکھیے کہ آپ کی عقیدت اپنے پیر و مرشد سے سچی ہو۔ دوسری، آپ پیر و مرشد کی صحبت اختیار کریں۔ اچھا، صحبت بھی اختیار کرے تو صرف ایسا ہی نہیں، بلکہ آپ جو ہے پیر کی بارگاہ میں جو حاضری دیتے ہیں، تو حاضری کے جو آداب ہے، جو حاضری کے ادب ہے، جو طریقہ کار ہیں جو صوفیاء کرام بتا رہے ہیں، اس آداب کو بھی ملحوظ رکھیے۔ یاد رکھیے کہ جب ہم ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہیں تو گویا ہم پیر کی بارگاہ میں نیچے اپنے آپ کو خم رکھتے ہیں۔ جیسا کہ اگر مجھے گلاس کو ایک بوتل سے بھرنا ہے تو مجھے گلاس نیچے رکھنا پڑے گی اور بوتل سے پانی وتھنا پڑے گا۔ اگر میں کہوں کہ بوتل کا منہ اور گلاس کا منہ برابر رہے اور برابر ہی رہے گا تو کبھی بھی گلاس، جب تک بوتل اور دونوں کا منہ برابر رہے گا گلاس نہیں بھر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، تو گلاس کو ادب کی کیفیت میں آنا پڑے گا، جھکنا پڑے گا، اپنے آپ کی عقل کو خم کرنا پڑے گا، اور پھر جو ہے دیکھیں تو آپ کیا ہوگا، تو اس بوتل کا جو ہے فیض پانی جو ہے آپ کے گلاس میں آ سکتا ہے۔ تو جو ہے ادب و احترام،
جو مشائخ جو بزرگ پیران اعظام کے دربار کی حاضری کے جو آداب صوفیاء کرام بتاتے ہیں اس پر عمل کیا جائے۔ اس کے بعد چوتھا جو ہے آپ اپنے پیر کے حکم پر، پیر کے حکم پر، پیر کے فرمان پر، پیر کی چاہت پر، پیر جو ارشاد فرما رہا ہے اس پر اپنی جان سے بڑھ کر عمل کرنا چالو کر دے۔ پیر جو حکم دے رہا ہے، جو بتا رہا ہے، جو پیر چاہے آپ کی سمجھ میں آئے یا آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو آپ اس کے حکم پر عمل کریں۔ آپ حکم پر عمل کرو گے تو آپ جس نفس کی چنگل میں پھنسے ہوئے ہو، پیر کا حکم ہی ہے جس کے ذریعے، جس پہ آپ عمل کرتے کرتے جو ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ نفس کے شکنجے سے باہر نکل کے، اماریت سے نکل کر کے لوامہ سے ہوتے ہوئے مطمئنہ تک پہنچ جاتے ہو، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اگر آپ پیر کے حکم پر عمل کرنے والے ہو جائے۔ اور پانچویں چیز، پیر کی خدمت کرنا دل و جان سے، دل و جان سے پیر کی خدمت کرنا، اسے کہ آپ پیر کی خدمت کرو گے تو سیدنا محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء علیہ رحمۃ الرضوان کیا فرماتے ہیں کہ جس نے خدمت کی ہے اسی کی خدمت کی گئی ہے، یعنی جو پہلے خادم بنا ہے بعد ہی میں وہ مخدوم، وہی مخدوم بنا ہے، جو خادم بنا ہے وہ مخدوم بنا ہے۔ اور آپ جب پیر کی خدمت دل و جان سے کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کی مالی اعتبار سے ہو، آپ کے بدنی اعتبار سے ہو، یا چاہے جس اعتبار سے ہو، آپ پیر کی خدمت جب کرتے ہیں اور آپ جو ہے دل و جان سے خدمت کرتے ہو تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے جو ہے آپ کے اندر ٹھہراؤ آتا ہے اور آپ کے باطن کی جانب قدم بڑھنے کی جو قوت ہے اللہ رب العزت اس میں بڑھوتری دیتا ہے۔ اگر بغیر کسی پیر کے پہنچ جانا ہی ہوتا تو اللہ اپنے کلام کو بغیر کسی نبی کے پہ بھیج دیتا۔ جب اس نے بغیر اپنے کلام تک کا کو، اپنے کلام تک کا کو، اپنے میسج تک کا کو جب کسی نبی رسول کے ذریعے ہی بھیجا ہے، تو جب میسج کو، اپنے پیغام کو بھیجا ہے تو نبی کا وسیلہ رکھا ہے، تو جب خود اس کی اپنی معرفت اس کو دینا ہوگا، خود جو اپنے جلووں سے آگاہی دینا ہوگا، خود اپنے جو کہ قرب میں لینا ہوگا، تو اس کے لیے بھی جو کوئی جو ہے رہنما ہوگا، اسی رہنما کا نام مرشد ہے۔ تو آپ ان کی بارگاہ میں ان 5 چیزوں کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلے تو آپ پیر سے سچی عقیدت و محبت کریں، پیر کی بارگاہ میں آتے جاتے رہیں، ان کی صحبت اختیار کریں، اور پیر کی بارگاہ میں حاضری کے جو آداب ہے ان آداب کو سیکھیے، اور پیر کے حکم پر اپنی جان سے بڑھ کر اسے سمجھ کر اس پر عمل کیجیے، اور پیر کی خدمت جو ہے اپنی زندگی کا حاصل سمجھ لیجیے، تو اللہ نے چاہا تو اس پیر کے باطن کا جو فیض ہے آپ کو سمجھنے آنے لگے گا، اور آپ جو ہے آپ کا رخ جو ہے اس طرف ہو جائے گا۔ یہ جو بات کہہ رہے صرف ایسا نہیں کہہ رہے ہیں، یہ تجربے کی بات ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھیے، خود غریب نواز علیہ رحمۃ الرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 20 سال تک کاملہ اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں رہا، اس طریقے سے کہ میں نہ دن دیکھتا تھا نہ رات دیکھتا تھا۔ بالآخر میرے پیر نے مجھے نوازا جو میں آج دنیا کو نواز رہا ہوں۔ الحمدللہ ہم دیکھ رہے غریب نواز کیا نواز رہے ہیں، اور ان کی نوازش کا ہی یہ احسان ہے کہ ہم ہند میں آج جو ہے اسرار و رموز کی گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ اسرار و رموز اپنے پیر کی باطنی فیضان کو، باطنی کمالات کو کیسے، اور باطنی رخ کو ہم کیسے پائیں، اس کو سمجھنے اور ان چیزوں پر عمل کر کے اپنے پیر سے فیضان و کرم کی بارش لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔